ریاکاری دے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دی نیت طلب آخرت تے اللہ تعالی اس دے دل دے اندر غنا پیدا کر دے گا۔ جس دی نیت ہر کم دے اندر کوئی بھی کم کردا ہے اس دی نیت یہ ہوندی ہے کہ میری آخرت جڑی ہے نا اے بھلی ہو جاوے، میں آخرت دے عذاب تو بچ جاواں، میں قیامت دیاں سختیاں تو بچ جاواں، میں حساب و کتاب دے اندر جڑیاں مشکلات ہونیاں نے انہاں کو بچ جاواں، اور میں اللہ تعالیٰ اس دے دل دے اندر غنا پیدا کرے، وہ دل دا غنی بن جائے، وہ بندہ دل دا غنی بن جائے گا، اللہ اس دے دل دے اندر غنا پیدا کر دے گا، پر میں اس دیاں حاجتاں جمع کر دے گا، یعنی وہ اپنے حاجتاں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرے گا، وہ اپنے حاجتاں اپنے تک ہی محدود رکھے گا، اور دنیا جڑی ہے نا ذلیل ہو کے اس دے کول آئے گی، یعنی پیسے دے مگر وہ نہیں دوڑے گا بلکہ پیسہ اس دے کول آئے گا، دنیا اس دے کول آئے گی، اور فرمایا جن نے طلب دنیا جس دی نیت جس بندے دی طلب دنیا نیت ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان فقر دے اندر محتاجی دے اندر مبتلا فرمائے گا، اور اس دی اکھاں دے سامنے کر دے گا کہ اس دے کماں نو متفرق کر دے گا، اور ملے گا وہی جو اس دے مقدر دے اندر لکھیا ہوئے۔ جس دی نیت دے اندر طلب دنیا ہوئے گی، اللہ تعالی فقر تے محتاجی، فقیری اور محتاجی ہر ایک چیز واسطے سیکھے گا، یار میرے کو لے بھی ہونے چاہیے، میرے کو لے بھی ہونا چاہیے، میرے کو لے بھی ہونا چاہیے، وہ سارا کچھ اس دی اکھاں دے سامنے آئے گا، لیکن اس دے کم جڑنا متفرق بکھرے بکھرے ہو جان گے، فرمایا ملے گا وہی جو رب نے اس دے مقدر دے اندر لکھیا ہوگا، صرف اور صرف وہ اپنی خواہشات ہی ودائے گا، اس دے ماں سوا کچھ نہیں، رزق جو خالق کائنات نے اس دے نصیب دے اندر لکھیا ہونے وہی ملے گا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ فرماؤ انسان اچھا کم کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ چنگا کم کرتا ہے تو لوگ انہوں نے یار یہ چنگا بندہ ہے، یہ ریات نہیں ہے، اس کے دل دے اندر کوئی ایسی تمنا نہیں ہے کہ لوگ مینوں چنگا آکھن یا ماڑا آکھن، وہ اللہ دی رضا دی خاطر نماز پڑھ دے، وہ اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھ دے، اللہ دی رضا دی خاطر صبح نو آ کے قرآن پاک دی تلاوت کر دے، یہ نماز تہجد ادا کر دے، اس کے دل دے اندر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر لوگ اس کی تعریف کردے نے کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ حضور فرمایا نہیں، فرمایا اے مومن واسطے جلد یعنی دنیا دے اندر بشارت ہے، یہ دنیا دے اندر بشارت ہے مومن واسطے، یعنی کامل ایمان دی بشارت ہے، لوگ اس دے کامل ایمان دی تصدیق کر لیں اگر اس دے دل دے اندر انہاں چیزاں دا شوق نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی، فرماندے نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مکان دے اندر نماز دی جگہ دے اتنے نماز پڑھ رہی سی، فرماندے میں گھر دے اندر ایک نماز دی جگہ بنائی ہوئی سی جتنے میں سنن وغیرہ یا نوافل وغیرہ پڑھتا سا، میں اپنے گھر دے اندر نماز پڑھ رہی سی، ایک شخص آ گیا، وہ شخص آیا انہیں مینوں ویکھیا میں نماز پڑھ رہی، فرماندے ایک گل مینوں پسند آئی ہے کہ انہیں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے، کیا یہ ریات نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ ریات نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرے واسطے دو ثواب نے، ایک پوشیدہ عبادت کرن دا اور اعلانی عبادت کرن دا۔ اس صورت دے اندر کہ عبادت اس واسطے نہیں کر رہا سی کہ لوگوں دے اتنے زہر ہوئے اور لوگ تو عابد سمجھن، لیکن وہ عبادت جڑی سی نا خالصتاً اللہ واسطے سی، عبادت تو بعد اگر لوگوں دے اتنے ظاہر ہو گئی یہ تباہ نے، یہ اچھی چیز معلوم ہوندی ہے، اور دوسرا انہیں اس چیز نو پسند، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز نو پسند کیتا کہ میرا پرونا گھر آئے میں کسی برے کام دے اندر مشغول نہیں سا، جدو او آئے میں اللہ دا کام کر رہا سا، اللہ نو سجدہ کر رہا سا، فرمانے نے اس حال دے اندر میری ملاقات ہوئی ہے یا رسول اللہ میرا دل خوش ہویا ہے، کیا یہ ریاکاری تو نہیں؟ حضور فرمایا نہیں یہ ریاکاری نہیں ہے، تو تے خالصتاً اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے اندر گھر دی اندر چھپ کے نماز پڑھ رہا سی، لیکن اگر کسی نے تک دیا ہے تو اس دے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان دی برائی واسطے ایک کافی ہے کہ دین و دنیا دے اندر اس کی طرف انگلیاں کو اشارہ کیتا جائے مگر جس نو اللہ تعالیٰ بچائے، یعنی جسے لوگ اچھا سمجھدی ہون اس نو ریا و عجب تو بچنا بہت مشکل ہوندا ہے، مگر خدا دی خاص مہربانی جس دے اوتے ہوندی ہے وہی بچدا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اگر دنیا دے اندر کوئی اچھا کام کردے ہو
تے صاف ظاہر ہے تہاڈی تعریف کیتی جائے گی، لیکن حضور دے غلامو تسی یہ نیت نہ رکھو کہ میں اچھا کام کر رہا ہاں کہ لوگ میری تعریف کریں، اس مقصد نو اپنے دل دے اندر رکھ کے نہ کرو۔ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہو، کسی نیکی دے اندر حصہ لے رہے ہو، دل دے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ویکھن گے لوگ خوش ہو جان۔ نیت جیڑی ہے نا رب نو راضی کرنا، اگر سے بعد دے وچ لوگ تعریف کرن جو مرضی آکھن پے نا، تہاڈی اس نیکی دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں، تہاڈی اس نیکی دے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہو۔ لوگ باویں ایک پنڈ یا 10 پنڈ آ کوئی آکھن یار وہ چنگا سی، چنگا کام کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، فلاں کیتا ہے، تہاڈے دل دے اندر یہ حسرت نہیں سی جدوں تسی کام کیتا ہے، تے او تہاڈیاں نیکیاں پوریاں پوریاں نے، اللہ تبارک و تعالی تانوں اس دا اجر دے گا۔ یہ تہاڈا مائنڈ ہی یہ سی کہ میں 10 روپے مسجد وچ دیاں تے 4 پنڈاں وچ میری تعریف ہوئے کہ 10 روپے ہی نے مسجد دے اندر دیتے نے، یہ تے بڑا سخی ہے، پر میں پھر آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا، پھر آخرت دے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ صرف دنیا دے اندر وہ خوش ہونا چاہتا سی، پر صاحب ظاہر لوگ تعریف کر دیں گے وہی خوش ہو جائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سانو چاہیے کہ اسی دنیا دے اندر کوئی بھی نیک اعمال کرنے ہیں، مسجد دے اندر پیسے دینے ہیں، درس دے اندر پیسے دینے ہیں، یا نماز پڑھنی ہے، یا روزہ رکھنے ہیں، یا کسی ماڑے دی خدمت کر دینے ہیں، ذہن دے اندر یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اسی رب نو راضی کریں۔ رب نے سانو مال دیتا ہے، اسی رب دے رستے دے اوتے خرچ کر رہے ہیں، رب دے بندے دے خرچ کر رہے ہیں، رب دے گھر دے اوتے خرچ کر رہے ہیں، اس دا اجر مینوں اللہ قیامت دے دن عطا فرمائے۔ میں ایک خرچ کر کے کسی بندے دے کوئی احسان نہیں کر رہا، نہ مینوں دنیا دی طلب ہے، بلکہ میں اللہ کولوں اس دا اجر انشاءاللہ جنت دے اندر پاواں گا، میدان حشر دے اندر پاواں گا۔ اللہ اپنے کرم دے نال میرے نال نرمی والا معاملہ فرمائے گا، تو انشاءاللہ جیسی نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالی ویسی ہی مراد دے گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے نوں ریاکاری جیسی موذی مرض کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔